الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمانی صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایمانی صفات کا ایک حصہ گناہوں کا خوف بھی مرد مومن کو ہو، مومنہ عورت کو ہو، اور اللہ رب العالمین کی رحمتوں کی امید بھی ہو۔ یعنی گناہوں سے ڈرتا بھی ہے، اللہ سے ڈرتا بھی ہے، اور اللہ کی رحمتوں کی امید بھی ہے۔ کیا معنی رکھتا ہے؟ آئیے حدیث سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ اللہ کے پیارے پیغمبر کے خادم خاص تھے۔ روایت ترمذی شریف کی ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل علی شاب وہو فی الموت۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک نوجوان کے پاس داخل ہوئے جو موت کے نزا کے عالم میں تھے۔ انتقال کا زمانہ تھا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، فقال کیف تجدک، بتاؤ اپنے آپ کو کیسا پا رہے ہو۔ آخرت کے منزل میں قدم رکھنے والے تھے، انتقال کا زمانہ قریب تھا۔ اس وقت کیا محسوس کر رہے ہو؟ ظاہر ہے کہ صحابی رسول تھے، اللہ کے رسول پر ایمان لانے والے، آپ کی زندگی پانے والے، آپ کی سنتوں پر عمل کرنے والے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ارجو اللہ یا رسول اللہ، اے اللہ کی نبی، میں اللہ سے نیک امید رکھتا ہوں، مجھے اللہ کی ذات سے نیک امید ہے کہ وہ پروردگار عالم خالق کائنات مجھے بخشے گا، میرے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ اور حقیقت میں مرد مومن کی شان یہ ہے، مومنہ عورت کی شان یہ ہے کہ اللہ کی رحمتوں کی امید رکھتے ہیں کہ اللہ مجھے بخشے گا۔ اے اللہ کے نبی، مجھے اللہ کی ذات سے اچھی امید ہے کہ میرے ساتھ رحم کا معاملہ فرمائے گا، بخشش کا معاملہ کرے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اے اللہ کے رسول، وَإِنِّي أَخَافُ الذُّنُوبِ، مجھے اپنے گناہوں کا ڈر بھی ہے۔ بندہ ہوں، انسان ہوں، غلطیاں ہوئی ہیں، نافرمانیاں ہوئی ہیں، جانے انجانے میں جو کچھ بھی ہوا ہے، مجھے اپنے گناہوں کا ڈر اور خوف بھی ہے۔ یعنی اللہ کی رحمتوں کی امید بھی ہے، اور ساتھ ساتھ اپنے گناہوں کا ڈر بھی ہے۔ اس وقت اللہ کے نبی نے بشارت سنائی۔ یہ بشارت صرف اس نوجوان، مرنے والے نوجوان کے لیے نہیں تھا، بلکہ اللہ کے نبی کی یہ بشارت ہمارے اور آپ کے لیے بھی ہے، ہر فرد بشر کے لیے بھی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، لا یجتمعان فی قلب فی مثل ھذا الموطن، جب کسی مرد مومن یا مومنہ عورت کے اندر یہ دو چیزیں جمع ہو جائے ایسے وقت میں، انتقال کے زمانے میں، جبکہ دنیا سے آخرت کے منزل میں سفر کرنے والا ہے، اس کو اپنے گناہوں کا ڈر بھی ہے، اللہ کی رحمتوں کی امید بھی ہے، تو اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، اللہ اس کو وہ عطا کرے گا جس کی امید رکھتا ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے گا، اللہ مجھے عذاب قبر سے بچائے گا، اللہ مجھے برزخی زندگی میں اچھی زندگی عطا فرمائے گا،
قیامت کے دن اللہ مجھے جہنم سے بچائے گا، اللہ کی رحمتوں کی امید رکھتا ہے اور ساتھ ساتھ اپنے گناہوں سے ڈرتا بھی ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا اللہ اس کو وہ عطا کرے گا جس کی امید رکھتا ہے، یعنی اس کی بخشش فرمائے گا۔ وَآمَنَهُ مِمَّا يَخَافُ، اور جس سے ڈرتا ہے اس سے امن عطا فرمائے گا۔ عذاب قبر سے ڈرتا تھا، عذاب قبر سے بچائے گا۔ جہنم کے عذاب سے ڈرتا تھا، اللہ اسے جہنم کے عذاب سے بچائے گا۔ یقیناً اللہ کا خوف، اس کے عذاب اور اس کی پکڑ سے ڈرنا ہی حقیقت میں نجات کی کنجی ہے۔ رب ذوالجلال ہم کو اور آپ کو یہ نعمت عطا فرمائے، اللہ کی رحمتوں کی امید۔ قرآن حکیم میں اللہ نے بڑے پیارے انداز میں کس کو؟ تہجد کی نماز پڑھنے والوں کے لیے نہیں، بلکہ ان کو جن کی ساری زندگی اللہ کی نافرمانیوں میں گزری ہے، بڑے پیارے انداز میں اللہ نے خطاب کیا، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اے ہمارے پیغمبر، ہمارا یہ پیغام اپنی امت کو سمجھا دیجئے، بتا دیجئے۔ کن سے؟ کہ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے۔ گنہگار بندوں کو اللہ نے اپنے بندوں کے ساتھ خطاب کیا کہ یہ بھی میرے بندے ہیں، نافرمانیاں کر چکی ہیں لیکن پھر بھی میرے ہیں، میں نے ان کو پیدا کیا۔ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے جانوں پر ظلم کیا ہے، بے حیائیاں کر چکے ہو اور نافرمانیاں کر چکے ہو، بہت ظلم کیا ہے تم نے اپنی جانوں پر، لیکن اس کے باوجود بھی اے میرے بندو، اے میری بندیوں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا۔ اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اس لیے کہ اللہ کی ذات غفور الرحیم، بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ پھر حکم دیتا کہ انیبوا الی ربکم، گناہوں کی دنیا کو چھوڑ کر، معصیت کی دنیا کو چھوڑ کر میری طرف آ جاؤ، میری عبادت پر آ جاؤ، ایک نئی زندگی شروع کرو، عبادت والی زندگی، توحید والی زندگی۔ ہم تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ پھر یہ کہ ناظرین کرام، کسی کے دل میں کسی موقع پر اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، بڑی اللہ کی نافرمانیاں کر چکا ہے، اللہ کے قانون کو توڑ چکا ہے، کبھی دین کے قریب نہیں آیا، لیکن اس کی زندگی میں کبھی ایسا موقع آیا کہ اس کے دل میں اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف پیدا ہو گیا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ وہ جہنم سے نکلوا لیا جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے پچھلے کسی قوم والوں کا ذکر فرمایا کہ ایک آدمی ایک راستے سے چلا جا رہا تھا، بڑا گناہ کا کام کرنے والا، نافرمانیاں کرنے والا، اللہ کے قانون کو توڑنے والا۔ اچانک اس کے دل میں یہ بات آئی، اے پروردگار عالم، میری ساری زندگی تیری نافرمانیوں میں گزری ہے، ہمیشہ تیری نافرمانی کرتا رہا، بے حیائیاں کرتا رہا، اور اچانک اس کے زبان سے نکل گیا اللہم غفرانک، اللہم غفرانک، اللہم غفرانک۔ اے اللہ، میں تیری بخشش مانگتا ہوں، تیری طرف سے بخشش مانگتا ہوں، تیری معافی چاہتا ہوں، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ ساری زندگی میں گناہ کا کام کرتا رہا، تو نے اجے مجھے پکڑ لیا تو میں تیرے عذابوں سے بچ نہیں پاؤں گا۔ یہ ادا اس کی اللہ کو بڑی پسند آئی، بڑی پسند آئی۔ اس کے بعد اس کا انتقال ہو گیا اور اللہ نے اس کو بخش دیا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے پچھلے امتیوں میں سے کسی امتی کا آپ نے ذکر فرمایا تھا۔ اسی طرح کسی کے
دل میں کسی موقع پر اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف پیدا ہو جائے۔ ایک وقت ایسا آئے گا گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جائے گا، لیکن اس کے بعد جہنم سے نکلوا لیا جائے گا، لیکن کس کے لیے؟ آج یہ پیش کرتا ہوں۔ پہلے حدیث حضرت انس اس حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے پیارے پیغمبر سے روایت کرتے ہیں کہ یقول اللہ جل ذکرہ، کل حشر کے میدان میں، قیامت کے میدان میں اللہ رب العالمین فرمائے گا اخرجوا من النار من ذکرنی یوما او خافنی فی مقام۔ اللہ رب العالمین فرشتوں سے کہے گا کہ جہنم سے ان لوگوں کو بھی نکال لو جس نے کسی ایک دن بھی مجھے یاد کیا ہو یا ایک دن بھی مجھ سے ڈرا ہو۔ حدیث کے الفاظ پر غور کیجئے، کسی ایک دن بھی مجھ سے ڈرا ہو یا ایک مرتبہ میرا ذکر کیا ہو یا ایک دن مجھ سے ڈرا ہو، یہ تو اس کا ترجمہ ہے۔ لیکن یہ بات کتاب و سنت کی تصریحات سے قطعی ثابت ہے یقینی طور پر ناظرین کرام، کہ جو آدمی بھی کفر اور شرک کی حالت میں دنیا سے جائے گا، مر گیا ہو، جس کی زندگی کفر والی زندگی، شرک والی زندگی، اسی پر موت واقع ہو گئی، یقیناً وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم میں جائے گا۔ توحید پر اس کا انتقال نہیں ہوا، اللہ کے ساتھ کفر کرتا رہا، اللہ کے ساتھ شرک کرتا رہا۔ اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے؟ اللہ بھی دیتا ہے، نبی بھی دیتے ہیں، اللہ بھی دیتا ہے ولیوں کا ذریعہ بنا لو، وہ بھی دیتے ہیں، یہ ولی بھی دیتے ہیں اور اللہ بھی دیتا ہے۔ اللہ کے ساتھ شرک کر لیا گیا، شریک کر لیا گیا، اللہ شریک کو پسند نہیں کرتا، سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔ جو شرک کی حالت میں مر گیا، کفر کی حالت میں، ہمیشہ جہنم میں جائے گا، اس کا کوئی عمل بھی قابل قبول نہیں، کتنا بھی نیکیاں کرتا جائے۔ تو اس حدیث میں جو آدمی دنیا سے اس حالت میں مر گیا کہ وہ کافر اور مشرک نہیں تھا، اس کا مطلب یہ ہے جو آدمی جہنم سے نکالا جائے گا کون ہوگا؟ اللہ کو مانتا تھا، توحید کو مانتا تھا، کفر کی دنیا میں نہیں گیا، شرک والی دنیا میں نہیں گیا، لیکن ہاں بڑے بڑے گناہ کر لیے، صغیرہ بھی کر لیا، کبیرہ بھی کر لیا۔ وہ کافر مشرک نہیں تھا، بلکہ اس کو ایمان نصیب تھا، وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرتا تھا، لیکن اس کے گناہ بہت سارے تھے، بہت زیادہ تھے، اعمال صالحہ اس کے پاس نہیں تھے، اور اس نے کبھی اللہ کو یاد کیا تھا، کسی وقت اللہ کا ذکر کر لیا تھا، اور کبھی اس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو گیا تھا، تو قیامت کے دن وہ اپنے گناہوں اور قصوروں کی سزا پانے کے بعد اللہ کا حکم ہوگا کہ اسے جہنم سے نکال لو، جہنم سے نکال لیا جائے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے، ایک حدیث یاد آئی کہ ایک آدمی جہنم میں پڑا ہوا، ایک جہنم کا بہت بڑا پتھر، آگ کا پتھر اس کے نیچے پڑا ہوا، رب ذوالجلال ہم سب کو محفوظ اور مامون رکھے، گناہوں کی وجہ سے گیا تھا، لیکن تھا توحید والا، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا، پکار رہا ہوگا یا حنان یا منان، یا حنان یا منان، یا حنان اے پیار و محبت کرنے والے، یا منان اے احسان کرنے والے، یا حنان یا منان پکار رہا ہوگا۔ اللہ رب العالمین فرمائے گا فرشتے سے کہ جاؤ، یہ میرا بندہ جہنم میں فلاں مقام پر پڑا ہوا مجھے پکار رہا ہے،
یا حنان یا منان کے ساتھ۔ اللہ کی ذات تو حنان ہے، بڑا پیار و محبت کرنے والا۔ اللہ کی ذات تو ودود ہے، یا ودود یا ذی العرش المجید، اے بہت زیادہ پیار و محبت کرنے والے، جاؤ اس کو جہنم سے نکال لو۔ اللہ کو اس کی یہ ادا اتنی پسند آئے گی کہ اسے جہنم سے نکال لیا جائے گا۔ لیکن کون ہوگا؟ مشرک نہیں ہوگا، کافر نہیں ہوگا، اللہ کے ساتھ کفر نہیں کیا ہوگا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا ہوگا۔ اللہ کے ساتھ شریک کرنے والے آج دنیا میں بہت ہیں، جا کے دیکھیے درگاہوں پر، مزاروں پر، بندہ نماز پڑھنے والا مسجد میں آ کر اقرار کرتا ہے، سورہ الفاتحہ کی تلاوت کرتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ میں خاص تیری عبادت کرتا ہوں، خاص تجھی سے مدد بھی مانگتا ہوں۔ مسجد کی دنیا سے باہر نکل کر مزاروں اور درگاہوں کی دنیا میں آتا ہے تو جا کر براہ راست ان سے مانگنا شروع کرتا ہے، یا ان کو ذریعہ بنا لیتا ہے کہ ہماری دعا اللہ تک پہنچا دیجیے۔ جبکہ حدیث شریف میں آتا ہے مرنے کے بعد انسانوں کا سلسلہ دنیا والوں سے ختم ہو جاتا ہے، چاہے پیغمبر ہوں، چاہے نبی ہوں، چاہے شہید ہوں۔ ہاں، اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر کوئی درود شریف پڑھتا ہو تو یقیناً اللہ کے ایسے فرشتے موجود ہیں جو آپ کے درود شریف کو اللہ کے پیارے پیغمبر تک پہنچاتے ہیں، درود شریف وہاں تک پہنچتا ہے۔ لیکن یہ کہ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میں کسی مزار درگاہ والے کو پکار رہا ہوں، یہ میری پکار سن رہے ہیں اور اللہ تک پہنچانے والے ہیں، یہ عقیدہ شرکیہ عقیدہ ہے، کفری عقیدہ ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو محفوظ اور مامون رکھے ان تمام شرکیہ اور کفریہ اعمال سے۔ آئیے ایک حدیث اور آپ کو سناتا ہوں ایک عنوان سے کہ ایک گنہگار آدمی نے اللہ رب العالمین کے خوف سے بڑی جاہلانہ غلطی کی۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے پچھلے زمانے کا ایک واقعہ بیان کیا، بڑا ہی گنہگار، لیکن وہ بھی کافر اور مشرک نہیں تھا، یہ بات یاد رکھیے، لیکن بڑی جاہلانہ غلطی کی، بہت بڑا گنہگار، لیکن وہ بھی بخشا گیا۔ کس طرح بخشا گیا؟ اللہ کے پیارے پیغمبر کی حدیث ہے، یہ روایت بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہے۔ قرآن حکیم کے بعد اگر کسی کتاب کا درجہ ہے تو بخاری اور مسلم شریف کا ہے۔ ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، بڑے مشہور صحابی ہیں، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں پوری حدیث کی عبارت بھی پڑھ دیتا ہوں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، اسرف رجل علی نفسی، ایک آدمی نے اپنی جانوں پر بہت ظلم کیا تھا، بڑی نافرمانیاں کی تھیں، شرک اور کفر چھوڑ کر بہت ساری برائیاں کی۔ لیکن ناظرین کرام، میرا اس وقت اس حلقے میں وقت ختم ہو چکا ہے، اللہ نے چاہا اپنے اگلے حلقے میں پوری حدیث کا ذکر کروں گا۔ رب ذوالجلال ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔